متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کے بعد پاکستان نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے انتظام اور آپریشن کو UAE کے حوالے کرنے کا منصوبہ ترک کر دیا ہے۔ اس حکومتی فیصلے کے بعد سفارتی حلقوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں پاکستان اور UAE کے مابین باہمی تعلقات میں کشیدگی پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی شراکت داری معاہدے کے رد عمل میں بھارتی حکومت نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسی نوعیت کا ایک دفاعی شراکت داری کا معاہدہ کر لیا ہے۔ نئی دہلی کے اس فیصلے کو خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صف بندیوں اور طاقت کے توازن میں پیچھے رہنے سے بچنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم پاکستان نے اس پیش رفت پر رد عمل دیتے ہوئے متحدہ عرب امارات کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے آپریشن اور انتظام کے لیے دی جانے والی مجوزہ ڈیل سے دستبرداری اختیار کر لی ہے، جسے سفارتی حلقے ایک اہم اور حساس فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ بارے دونوں ممالک کے درمیان ڈیڈ لاک اس وقت پیدا ہوا جب UAE بارہا یاد دہانی کے باوجود اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے لیے اپنے کسی ادارے کو نامزد کرنے میں ناکام رہا۔ اس صورتحال کے بعد حکومت نے PIA کی حالیہ کامیاب نجکاری کے تناظر میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو فعال نجکاری فہرست میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اگرچہ ابتدا میں UAE نے اس منصوبے میں دلچسپی ظاہر کی تھی، تاہم اس نے اس عمل کے لیے کسی نامزد ادارے کا نام فراہم نہیں کیا تھا، جو اس امر کی علامت ہے کہ UAE عملی طور پر اس منصوبے میں مزید پیش رفت کا خواہاں نہیں تھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پاکستانی حکام نے UAE کو حتمی جواب کے لیے ایک آخری یاد دہانی خط بھی ارسال کیا، جس کے جواب میں UAE نے آگاہ کیا کہ وہ تاحال کسی ادارے کو نامزد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور اس عمل کو آگے بڑھانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ نتیجتاً حکومت نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو فعال نجکاری فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل حکومت پاکستان نے UAE کی اس درخواست کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا، جس میں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی اور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کو مجوزہ G2G یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فریم ورک معاہدے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ابوظہبی اور پاکستان کے درمیان فضائی رابطوں کی نجکاری سے متعلق UAE کی درخواست کو بھی حکومتی سطح پر حمایت حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری کی سربراہی میں ایک مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دی تھی اور متعلقہ وزارت کو ہدایت کی گئی تھی کہ صرف اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے UAE سے رابطے جاری رکھے جائیں، جس کے بعد پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی اور UAE حکام کے مابین معاہدوں کے متعدد ڈرافٹس کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم کی مشیر برائے نجکاری کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے ابوظہبی کا دورہ کیا اور UAE حکام سے ملاقاتیں کی تاکہ فریم ورک معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے۔ تاہم اب UAE حکومت کی جانب سے بھارت سے دفاعی معاہدہ کرنے کے بعد متعلقہ حکام نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مجوزہ G2G فریم ورک کے تحت اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کا عمل بند کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔